السلام علیکم. میں سید نظام الدین آپ کے پاس 5واں چیپٹر لے کر حاضر ہوا ہوں، ذرائع ابلاغ اور تاریخ. ذرائع ابلاغ کا تعارف. ذرائع ابلاغ ہے کیا؟ ذرائع ابلاغ یعنی آج کے زمانے میں جسے ہم رسل و رسائل کہتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز سے جیسے کہ موبائل ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، ٹیلی فون ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے کانٹیکٹ کرنے کا یا اپنی بات پہنچانے کا. اخبار ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، ٹیلی ویژن ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے، ریڈیو ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے. اس کے ذریعے خبریں پہنچتی ہیں، اس کے ذریعے معلومات پہنچتی ہے. تحریریں ذرائع ابلاغ کا ایک ذریعہ ہے. تو ذرائع ابلاغ کا ذریعہ اور تاریخ، ان کا کیا ریلیشن ہے، آج ہم اس کے متعلق بات کریں گے، ہے نا. یا ذرائع ابلاغ کی تاریخ کیا ہے. تو ذرائع ابلاغ کا تعارف، ذرائع ابلاغ کی تاریخ، ذرائع ابلاغ کی ضرورت، ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ اور اس سے ریلیٹڈ یا متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے. غور کیجئے، مغلیہ دور میں، یعنی اگر آج ہم 1707 میں اورنگزیب کے زمانے کی بات کریں یا اکبر کے زمانے کی بات کریں 1556 کی، ویسے مغلیہ دور جو ہے وہ 1526 سے لے کر وہ 1857 تک آتا ہے. اگر ہم 500 سال پہلے کی بات کریں تو اگر اس وقت بہار میں کہیں قحط پڑتا تھا تو دہلی تک اس کی خبر کیسے پہنچتی ہوگی. ظاہر سی بات ہے کہ آج کی طرح یہ نہیں تھا کہ آپ نے موبائل اٹھایا، فون کیا، آپ کو پتہ چل گیا کہ کیا ہو رہا ہے نا. آج آپ امریکہ میں کیا ہوتا ہے، آپ جو ہے فوراً جو ہے وہ فون اٹھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جو ہے وہ امریکہ میں اڑ گیا تھا، مطلب دونوں عمارتیں جو ہیں 110 منزلہ عمارتیں، دو بلڈنگز جو ہیں ان سے پلین ٹکرائے اور وہ جو دونوں عمارتیں ختم ہو گئیں. اب وہ جو دہشت گردانہ حملہ اس پر ہوا تھا وہ دونوں عمارتیں ختم ہو گئی تھیں، اس کی خبر فوراً دنیا کو مل گئی کیونکہ ٹیلی ویژن چینل تھا، ہے نا، مختلف چینلز کے ذریعے. آج جو ہے آپ کا جو ہے چائنا کی سرحد پر، چائنا اور بھارت کی سرحد پر جو بھی ہو رہا ہے اس کی خبر ہم کو فوراً مل جاتی ہے. یا دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی کام ہو تو کوئی بھی بات ہو تو اس کی خبر ہم کو فوراً مل جاتی ہے. تو یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے. آج ذرائع ابلاغ نے بہت ترقی کر لیا ہے. اس زمانے میں ذرائع ابلاغ خطوط ہوا کرتے تھے، خط جا رہا ہے وہ پہنچا ہے تقریباً 8-10 دن میں، بہت پرانے وقتوں میں. تو یہ اس طرح جو ہے وہ خبریں پہنچتی ضرور تھیں لیکن ان کو وقت لگتا تھا، اور آج جو ہے خبریں فوراً پتہ چل جاتی ہیں. تو آج ہم بات کریں گے ذرائع ابلاغ کی. تو غور کیجئے، مغلیہ دور میں بہار میں قحط پڑنے کی خبر دلی تک کیسے پہنچی ہوگی. اس پر غور و فکر کر کے دلی کے حکمران نے جو انتظامات کیے ہوں گے اسے بہار تک پہنچنے میں کتنا وقت لگا ہوگا. ابھی میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ 1761 میں مراٹھا افواج کو شکست ہوئی پانی پت کے میدان میں، 14 جنوری 1761. یہ خبر جب چلی تو اس کو 2 سے 3 مہینے لگ گئے پہنچنے کے لیے. یعنی خبر پہنچتے پہنچتے، اگر آج کا کوئی زمانہ ہو، آج کے دور میں کوئی واقعہ ہو جائے تو خبر پہنچنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نہیں لگے گا. کوئی واقعہ ہوتا تھا تو اس کی خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا کہ یہاں سے لوگ چلیں گے، خبر دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہاں پہنچے گی، ہے نا. تو معلومات جو ہے اگر کسی جگہ معلومات کے پہنچنے میں 1-2 مہینہ لگ جائے یا 1 مہینہ بھی لگ جائے، 1 مہینہ لگ جائے فار ایگزامپل، تو جب وہ خبر پہنچنے میں 1 مہینہ لگے گا تو آدمی وہاں تو تمام چیزیں ہو جائیں گی. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں کہ پرانے وقتوں میں، مطلب پرانے وقتوں سے مراد یہی آج سے 20-30 سال پہلے تک ایک سسٹم ہوا کرتا تھا جس کو ہم کہتے تھے تار، ٹیلی گرام. تو ٹیلی گرام میں بہت زیادہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، تو لوگ ٹیلی گرام کو دیکھ کر 30 سال پہلے جو ہے وہ گھبرا جاتے تھے. کیوں گھبراتے تھے؟ کیونکہ اس میں جو ہے خبر 2-3 جملوں میں ہوتی تھی کہ دادا بیمار ہیں، جلدی آ جاؤ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دادا کا انتقال ہونے والا ہے، نانا بیمار ہے، فلاں ہے. تو یا تو اس میں موت کی خبر ہوتی یا شادی کی خبر ہوتی، اور کوئی چیز نہیں ہوتی. تو فوراً پہنچتی تھی خبر، لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ تقریباً 1 سے 2 دن ہی لگتا تھا، اور بہت بڑی چیز نہیں تھی. وہ تار کا سسٹم، ٹیلی گرام کا سسٹم جو ہے وہ آپ کو پتہ چلتا تھا دوسرے دن، لیکن وہ دوسرے دن پتہ چلتا تھا لیکن وہ صرف 1 آدھ جملہ ہوتا تھا، زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہوتی تھی اس میں. بہرحال
وہ 2 دن یا 3 دن جو بھی لگتا تھا وہ آج کی طرح نہیں تھا. آج جو ہے وہ سیکنڈوں میں جو ہے آپ کو خبر مل جاتی ہے. تو ہم ذرائع ابلاغ کا تعارف، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. ذرائع ابلاغ میں ذرائع اور ابلاغ 2 الفاظ ہیں. ابلاغ کے معنی ہے دور تک پہنچانا، کسی بھی چیز کو دور تک پہنچانا. ذرائع یعنی ذریعہ، اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ، اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا ذریعہ. کسی معلومات کو ہم کسی ذریعے سے دور تک پہنچا سکتے ہیں. پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا. گاؤں گاؤں منادی کروائی جاتی، ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے فرد کے ذریعے خبر کا سلسلہ جاری رہتا. آپ نے اگر پرانی فلمیں دیکھی ہوں یا کبھی آپ وہ دیکھتے ہیں نا، خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ الادین کے کارنامے یا الادین نامی سیریل آتا ہے، تو اس کے اندر ہے نا کہ خبر ہوتی ہے تو وہ ڈگی پٹوائی جاتی ہے، ڈھول بجا کر خبر دی جاتی ہے، نقارہ بجایا جاتا ہے کہ سنو سنو سنو. ہاں، یا بادشاہوں کے اس میں کہ ہر خاص و عام کو معلوم پڑے کہ یہ ہے. پھر وہ ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے گاؤں گاؤں منادی کرائی جاتی. تو اس طرح جو ہے واقعے کو جو ہے بیان کیا جاتا تھا. پرانے زمانے میں بادشاہ کو خبر پورے ملک میں پہنچانے کے لیے کافی وقت لگتا تھا. گاؤں گاؤں منادی کروائی جاتی، ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فرد تک خبر کا سلسلہ جاری رہتا. ذرائع ابلاغ کی تاریخ بہت پرانی تاریخ ہے اس کی. بھارت میں انگریزوں کی آمد کے بعد چھاپا خانہ اور اخبارات کا آغاز ہوا. اخبارات چھپے تو پوری خبریں معلوم ہوتی تھی، لیکن وہ تمام لوگوں تک وہ خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا. لیکن ہر خاص لوگ جو ہے وہ اخبار پڑھا کرتے تھے. بعد میں جب چھاپے خانے کی جب ایجاد ہوئی، چھاپا خانہ جو ہے 1451 میں گٹنبرگ نے وہ کیا، ایجاد کیا. تو گٹنبرگ کے اس کے بعد جو ہے جب چھپنے لگی چیزیں تو اس کے بعد اخبارات بھی آئے، پھر خبریں بھی آئی، پھر معلومات کا ایک ذریعہ بن گیا. یعنی پرانے وقتوں میں معلومات، آج بھی اخبارات کی اہمیت ہے، آج بھی پرنٹ میڈیا کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا نے یا الیکٹرانک میڈیا نے بہت ترقی کی ہو، لیکن لوگ آج بھی پرنٹڈ چیزیں جو ہے وہ پڑھنا پسند کرتے ہیں. اخبارات معلومات اور علم کا اہم ذریعہ بن گئے. اخبارات خصوصاً خبریں، اداریے. اخبار میں کیا ہوتا ہے؟ خبریں ہوتی ہیں اور پھر جو ہے اندر اداریہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ایڈیٹوریل، جو کسی بھی اخبار کا مدیر لکھتا ہے. رائے عامہ، عوام کی کیا رائے. اشتہارات، اگر اشتہار نہیں ملے تو اخبار چلیں گے کیا؟ ٹیلی ویژن پر بھی آپ دیکھتے ہیں ہر فلم کے بعد جو ہے اشتہارات آتے ہیں، کھیل کے وقت اشتہارات آتے ہیں. تو اشتہارات کے ذریعے ٹیلی ویژن والوں کو، یا اگر ریڈیو کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی اشتہارات آتے تھے، تو اس کے ذریعے کمائی ہوتی ہے. تو اخبار کو بھی جو ہے اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے. تو اخبار میں اشتہارات بھی ہوتے ہیں، خبریں بھی ہوتی ہیں، اداریہ بھی ہوتا ہے، عوام کی رائے بھی ہوتی ہے، تفریحی وہ دلچسپ پروگرام بھی ہوتے ہیں، معلوماتی پروگرامز ہوتے ہیں. مقررہ وقت پر تفریحی و دلچسپ معلومات پر مشتمل مقررہ وقت پر پروگرامز آتے ہیں. متواتر شائع ہو کر تقسیم کی جانے والی نشریات کیا کہلاتی ہے؟ اخبارات کہلاتی ہے. تو اخبار کہلاتی ہے. تو اخبار میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ اخبار میں خبریں ہوں گی، اداریے ہوں گے، رائے عامہ ہوگا یعنی عوام کی رائے ہوگی، اشتہارات ہوں گے، تفریحی اور دلچسپ پروگرام ہوں گے، اور ان تمام چیزوں کی جو مقررہ وقت پر جو معلومات ملتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ اخبار. جو نشریات ہے، متواتر شائع ہو کر تقسیم کی جانے والی نشریات اخبار کہلاتی ہیں. اخبارات مقامی، قومی اور عالمی نوعیت کی مختلف خبریں مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں. اخبار کے ذریعے آپ کو مقامی خبر بھی ملتی ہے، اخبار کے ذریعے آپ کو قومی خبر بھی ملتی ہے، ملک کی خبر بھی ملتی ہے. اخبار کے ذریعے آپ کو دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے اس کے متعلق بھی معلومات ہوتی ہے. تو اخبارات مقامی، قومی اور عالمی نوعیت کی مختلف خبریں مہیا کرنے کا کام کرتے ہیں. اخبارات موجودہ زمانے کے رجحانات کے اندراج کا تاریخی دستاویز ہے. کیا ہوا ہے آج سے 1 مہینہ پہلے تو اخبار میں موجود ہوگا. تو اخبار جو ہے وہ ایک دستاویز ہے، ایک تاریخی دستاویز ہے. یعنی اخبار جو ہے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی سند رکھتی ہے. اخبارات کی ابتدا اور آغاز 20ویں صدی سے. جیسے آپ اخبار میں کوئی خبر چھپی،
آپ نے ایک مہینے بعد بیان کی، بولے کہاں پڑھا آپ نے، تو آپ کہیں گے کہ میں نے ٹائمس آف انڈیا میں پڑھا، میں نے انقلاب میں پڑھا، میں نے اردو ٹائمز میں پڑھا، میں نے فلاں پیپر میں پڑھا، ہے نا، یا میں نے جو ہے وہ آپ مختلف اخبار، اس کا نام میں نے جو ہے نو بھارت ٹائمز میں پڑھا، ہر چیز کی ہر طرح کے اخبار کا نام لے سکتے ہیں آپ. تو مطلب وہ ایک طرح کی سند ہوتی ہے، ایک تو اس کے ذریعے آپ کو پتہ، آپ کی بات پر لوگ یقین کرتے ہیں. تو اخبارات جو ہے موجودہ زمانے کے رجحانات کے اندراج کا تاریخی دستاویز ہے. اخبار کی ابتدا یا اخبارات کی ابتدا اور آغاز کب ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ یہ مصر میں عیسوی صدی سے قبل، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی قبل جو ہے مصر میں سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر جو ہے عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی. اور کون لگاتا تھا؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ حکومت لگاتی تھی، عوام کو بتلاتی تھی کہ بھائی یہ حکم ہے. سرکاری حکم ناموں کی کندہ تحریر یعنی لکھی ہوئی تحریر عوامی جگہوں پر لگائی جاتی تھی. کندہ یعنی جو فار ایگزامپل اس زمانے میں اگر پتھروں پر لکھنے کا رواج ہے تو آپ پتھر پر لکھ کر لگا رہے ہیں، ہے نا. جب کاغذ آیا تو کاغذ کے ذریعے بھی خبریں پہنچنے لگی. قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ بھی کاغذ مختلف صوبوں میں تقسیم کیا جاتا. اچھا، چمڑے کے اس پر بھی لکھتے تھے، چمڑے کے کاغذ پر. اب اس کو کاغذ ہی بول لیں، چمڑے پر لکھائی ہوتی تھی، کسی زمانے میں ہڈیوں پر بھی ہوتی تھی. تو چمڑے پر لکھائی کی جو چیزیں بھی ملتی ہیں آپ کو، کاغذ بھی ملتا ہے. قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ کاغذ جو ہے ظاہر سی بات ہے اتنا تو ہوتا نہیں ہوگا، تو اور وہ کاغذ مختلف، اور یہ آج کی طرح کا کاغذ تو ہوگا نہیں، وہ آپ لکھ رہے ہیں برو قلم ہوگی یا دیگر چیزیں ہوں گی. تو سرکاری تو بہت زیادہ کامن نہیں تھا، وہ عوام تک چیزیں نہیں تھیں. عوام کے ذریعے سرکاری حکم پہنچتا، عوام کے لیے سرکاری حکم پہنچتا تھا، سرکاری احکام پہنچائے جاتے تھے. قدیم رومن حکومت میں سرکاری حکم کاغذ پر لکھا جاتا اور وہ کاغذ مختلف صوبوں میں، مختلف اسٹیٹ میں تقسیم کیا جاتا، جس میں ملک اور دارالحکومت کے واقعات کی معلومات ہوتی. جولیس سیزر کی نگرانی میں نکلنے والا ایکٹا ڈائرینا روزانہ کے واقعات، ایکٹا ڈائرینا یعنی روزانہ کے واقعات. تو یہ جو ہے روزانہ کے واقعات جو ہے، جولیس سیزر جو ہے وہ رومن بادشاہ تھا، تو اس کے زمانے کا اخبار تھا ایکٹا ڈائرینا روزانہ کے واقعات. نامی اخبار روم میں عوامی جگہوں پر چسپاں کیا جاتا تھا. یہ لوگوں تک سرکاری احکام پہنچانے کا مؤثر ذریعہ تھے، ہے نا. لوگوں کو کیا ہے، جس طرح آج پرائم لوکیشن پر رہتا ہے نا، آج کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی کلاس کھلی ہے، کوئی آپ کا جو ہے کمپیوٹر کلاس کھلی ہے، کوئی ہوٹل کھلی ہے، یا کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی چیزیں کھلی ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں، پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں، ہے نا. پمفلٹ کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے. آج کے زمانے میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ ٹیلی ویژن پر اشتہار دیتے ہیں. تو اس طرح جو ہے یعنی کسی بھی خبر کو پہنچانے کا ذریعہ. تو اس زمانے میں کیا تھا، جولیس سیزر کے زمانے میں روزانہ کے واقعات جو ہے، یا ایکٹا ڈائرینا جو ہے، یہ ڈائری سمجھ لیجیے ایک طرح کی، ایکٹا ڈائرینا روزانہ کے واقعات نامی اخبار روم میں عوامی جگہوں پر چسپاں کیا جاتا تھا. یہ لوگوں تک سرکاری احکامات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ تھے. 7ویں صدی عیسوی میں چین میں سرکاری احکامات عوامی جگہوں پر تقسیم کیے جاتے، جہاں لوگ بولتے ہیں نا کامن پلیس ہے، عوامی جگہ ہے، وہاں پر لوگ آ کر جمع ہوتے ہیں، تو وہاں پر تقسیم کیے جاتے ہیں. انگلینڈ میں لڑائیوں یا اہم واقعات کے ورق رفتہ رفتہ تقسیم کیے جاتے تھے، وقتاً فوقتاً تقسیم کیے جاتے تھے. سرائے یا مہمان خانے میں قیام کرنے والے مسافر مقامی لوگوں کو دور دراز کی باتیں مرچ مسالہ لگا کر بیان کرتے. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چیزوں کو جو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے، وہ چیزوں کو جو ہے نمک مرچ لگا کر بیان کرتا ہے. جیسے کہ آپ نے مجھ سے ایک واقعہ سنا، اس واقعے کو آپ اپنے انداز میں بیان کریں گے، آپ سے جس نے سنا اس کو اپنے انداز میں بیان کرے گا. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ فلموں کے شوقین ہوں گے اور یقیناً جو ہے شاہ رخ خان کو اور آپ کا جو ہے دلیپ کمار کو اور راج کپور کو، ان کو جانتے ہوں گے. تو یہ جو ہے وہاں پر ایک علاقہ ہے پاکستان میں جس کا نام ایک شہر ہے پشاور. پشاور میں ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں قصہ خوانی بازار. قصہ خوانی بازار کے ہی یہ لوگ رہنے والے ہیں. تو ابھی قصہ خوانی بازار کیا تھا کہ لوگ وہاں پر جب پرانے وقتوں میں آتے تھے تو سرائے میں ٹھہرتے تھے، مہمان خانے میں ٹھہرتے تھے، اور اس کے بعد کھانا کھاتے تھے. اور کھانا کھانے کے بعد وہ ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں
کھاٹ ہوتی تھی یا دری ہوتی تھی یا جو بھی ہوتا تھا وہ بستر لگا کر بیٹھ جاتے تھے، یا چبوترا ہوتا تھا وہاں بیٹھتے تھے، اور اپنے جو واقعات ہیں، تجربات ہیں، اس کو جو نمک مرچ لگا کر، ارے ہاں ہم نے جو ہے اس ملک میں ایسا دیکھا، ارے وہاں ریگستان بہت بڑا تھا، ارے وہاں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں، لمبے چوڑے لوگ رہتے ہیں، اگر وہ 6 فٹ کے ہیں تو وہ 6.5 7 فٹ اور بہت اونچے اونچے رہتے ہیں ایسے. تو مطلب لوگ نمک مرچ لگا کر واقعے کو بیان کرتے تھے. تو پشاور کا وہ علاقہ جو ہے، جو پشاور میں جہاں کا شاہ رخ خان بھی ہے، تو اس علاقے کو، اور دلیپ کمار بھی، تو اس علاقے کو کہتے ہیں قصہ خوانی بازار. قصہ خوانی بازار. تو شاہ رخ خان کے والد ہیں وہاں کے، اور دلیپ کمار اور راج کپور کی یہ لوگ تو وہیں پیدا ہوئے. تو یہ قصہ خوانی بازار، تو مطلب یہ یہاں پر ہے نا، جہاں پر بھی جو باہر کے لوگ آتے ہیں وہ باتوں کو نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں مقامی لوگوں کے سامنے، اور مقامی لوگ سنتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ ہوا تھا. جیسے آپ نے اگر شعلے فلم دیکھی ہو مووی، تو اس میں جو ہے سورما بھوپالی گاؤں کے لوگوں کو یا اس جگہ کے لوگوں کو بیان کرتا ہے اپنی بہادری کے قصے. تو اس طرح کی چیزیں رہتی تھیں. تو لوگ جب سرائے میں سفر کرتے، سرائے میں مہمان خانے میں آتے تھے، رکتے تھے، باہر کے لوگ تاجر، خاص طور پہ بزنس مین، تو مقامی لوگوں سے ان کے تعلقات ہوتے تھے یا چند دن رہتے تھے، تو وہ اپنے علاقے کی جہاں جہاں گئے ہیں اس کے تجربات کو ذرا نمک مرچ لگا کر بیان کرتے تھے. بادشاہوں کے نمائندے مختلف جگہوں پر موجود ہوتے جو تازہ ترین خبریں دربار میں پہنچانے کا کام کرتے تھے. بنگال گزٹ بھارت میں پہلا انگریزی اخبار 29 جنوری 1760 کو شروع ہوا. کلکتہ جنرل ایڈورٹائزرز یا بنگال گزٹ کے نام سے معروف اس اخبار کا آغاز جیمز آگسٹس ہیکی نامی آئرش شخص نے کیا تھا. بنگال گزٹ کب نکلا؟ انگریزی اخبار 29 جنوری 1780 کو شروع ہوا. بھارت کا پہلا انگریزی اخبار. اس کا ایک اور نام کیا ہے؟ کلکتہ جنرل ایڈورٹائزر یا بنگال گزٹ. تو اس کو ایک آئرلینڈ جو ہے یورپ کا ایک ملک، مطلب اصل میں انگلینڈ ہی کا اس پر قبضہ تھا، تو ایک آئرش شخص نے شروع کیا. اور ایک آئرش لیڈی بڑی مشہور ہوئی جس کا نام تھا اینی بیزنٹ، جو ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف لڑی. حالانکہ خود بھی گوری تھی لیکن وہ آئرش تھی، ڈاکٹر اینی بیزنٹ. درپن نامی اخبار 1832 میں ممبئی سے جاری کیا گیا. ایک اخبار جاری کیا گیا ممبئی شہر سے 1832 میں، یعنی آج سے 188 سال پہلے. تو درپن نامی اخبار جو ہے یہ 1832 میں ممبئی سے جاری کیا گیا، جس کے مدیر بال شاستری جامبھیکر تھے. آزادی سے قبل کے چند اہم رہنما اور ان کے جاری کیے گئے اخبارات کے متعلق بھی باتیں کریں گے. آئیے درپن کو دیکھتے ہیں. بال شاستری جامبھیکر. درپن کے ابھی اگر آزادی سے قبل کے اخبار ہیں، انقلاب بھی ہے، اس سے پہلے بھی جیسے مولانا ابوالکلام آزاد کے 2 اخبار بڑے مشہور ہوئے تھے، الہلال اور البلاغ، ہے نا. تو اس طرح بہت سارے، اور لوکمانیہ تلک کا کیسری. تو آئیے ہم اس کے متعلق پڑھتے ہیں. تو پہلے درپن کے شماروں میں خبروں کے ذریعے سیاسی، معاشی، سماجی اور تہذیبی تاریخ کا پتہ چلتا ہے. مثلا کمپنی سرکار کے 3 علاقوں کے حساب کتاب کی فہرست ہوتی تھی اس میں. ان ممالک پر روس کی جانب سے حملہ ہونے کا اندیشہ، شہر کی صفائی کے لیے تنظیموں کا تقرر، ہندو بیوہ، اچھا پھر اب اس میں اور بھی ہندو بیواؤں کی دوبارہ شادی. آپ نے آج کل آپ ایک سیریل دیکھ رہے ہوں گے، خواتین زیادہ دیکھتی ہیں، اور وہ ہے بیرسٹر بابو. بیرسٹر بابو میں اس وقت کی بات بتائی گئی ہے جب ہندوستان میں اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. بچپن کی شادی ہو جاتی تھی، چھوٹی بچیوں کی بوڑھوں سے شادی کر دی جاتی تھی. تو یہ جو اصلاح پسند تحریک کے لوگ ہیں یا سماجی رضاکار ہیں یا سماجی اصلاح پسند ہیں، تو ان لوگوں نے جو ہے بہت کام کیا ہے. تو اس میں ہندو بیواؤں کی دوبارہ شادی. اچھا آپ کو اس میں مسلم بیوہ نظر نہیں آئیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں بیواؤں کی شادی شروع سے ہوتی رہی ہے. کلکتہ میں تھیٹر کی ابتدا، راجہ رام موہن رائے کی انگلستان میں کارکردگی، اس سے اس دور کے حالات پر روشنی پڑتی ہے. کیا آپ جانتے ہیں
پہلے مراٹھی اخبار درپن کے مدیر کی حیثیت سے بال شاستری جامبھیکر کو اولین مدیر کہا جاتا ہے، اولین پہلا ایڈیٹر کہا جاتا ہے۔ کیا نام تھا اخبار کا؟ درپن۔ کس زبان میں نکلتا تھا؟ مراٹھی زبان میں۔ اس کے پہلے مدیر کون تھے؟ پہلے ایڈیٹر کون تھے؟ بال شاستری جامبھیکر۔ وہ کب پیدا ہوئے؟ 6 جنوری کو۔ تو 6 جنوری کو ان کے یوم ولادت کے موقع پر مہاراشٹر میں یوم صحافت، پترکار دن یا پترکار دیوس یا جرنلسٹ ڈے منایا جاتا ہے۔ یوم صحافت ہے نا، یوم صحافت۔ تو یہ کون تھے؟ بال شاستری جامبھیکر۔ یہ مراٹھی اخبار درپن کے مدیر تھے، ایڈیٹر تھے۔ تو ان کے دن کو جو ہے، ان کے پیدائش کے دن کو کیا منایا جاتا ہے؟ یوم صحافت۔ 6 جنوری کو مہاراشٹر میں یوم صحافت، پترکار دن یا پترکار دیوس منایا جاتا ہے۔ ایک اخبار اور ہے پربھاکر۔ اس اخبار کی ابتدا بھاؤ مہاجن نے کی۔ اس اخبار کی ابتدا بھاؤ مہاجن نے کی، جس میں فرانس کی بغاوت کی تاریخ یعنی انقلاب فرانس اور عوامی فلاح و بہبود کے نظریے کے قائل گوپال ہری دیشمکھ کے سماجی اصلاح پر مبنی 100 خطوط شائع ہوئے۔ اس اخبار میں، پربھاکر میں، جس کو بھاؤ مہاجن نے جاری کیا تھا، تو اس میں جو ان کے 100 خطوط تھے گوپال ہری دیشمکھ کے۔ گیان ادے اخبار میں، گیان علم، ادے علم کا طلوع ہونا، تو گیان ادے اخبار میں 1842 میں ایشیا اور 1851 میں یورپ کا نقشہ چھاپا گیا۔ کب کیا ہوا؟ 1842 میں گیان ادے میں بر اعظم ایشیا کا نقشہ چھپا۔ 1842 میں گیان ادے میں کیا ہوا؟ بر اعظم ایشیا کا نقشہ چھپا، اور 1851 میں یورپ کا نقشہ چھاپا گیا۔ مراٹھی اخبارات میں سب سے پہلے تصویر شائع کرنے کا سہرا بھی گیان ادے کے سر بنتا ہے۔ بجلی کی مدد سے خبر پہنچانے والی مشین ٹیلی گراف کے 1852 میں شروع ہونے کی معلومات بھی گیان ادے سے ملتی ہوئے یا حاصل ہوتی ہے۔ بھارت میں پہلی مرتبہ ریل کے شروع ہونے کی خبر گیان ادے میں چاکیا مہسوبہ کی سرخی تلے شائع ہوئی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1853 پہلی ریل کب چلی؟ پہلی ریل چلی 16 اپریل 1853 میں۔ کہاں سے کہاں تک چلی؟ بوری بندر، ویٹی، وکٹوریا ٹرمینس، جس کا نام آج چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینس ہے، وہاں سے شروع ہوئی اور تھانے تک چلی۔ بھارت میں پہلی مرتبہ ریل کے شروع ہونے کی خبر بھی گیان ادے میں چاکیا مہسوبہ کی سرخی تلے شائع ہوئی۔ 1857 کی جدوجہد کی خبریں بھی اس اخبار میں شائع ہوتی رہیں۔ اخبارات سماجی اصلاح کا اہم ذریعہ ہوتے ہیں۔ مثلا اخبار اندو پرکاش نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کی زبردست حمایت کی۔ آپ کو ہم بتاتے چلے کہ اس زمانے میں بیواؤں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ میں نے کہا نا کہ وہ جو سیریل آ رہا ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا، چاہے وہ بنگال ہو یا مہاراشٹر ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو، مطلب یہاں پر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مہاراشٹر صوبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس زمانے میں جس کو آج ہم مہاراشٹر اور گجرات کہتے ہیں نا، اور پاکستان میں جو موجود سندھ ہے، تو یہ پورا کے پورا علاقہ اس زمانے میں کہلاتا تھا بامبے پریسیڈنسی۔ پھر اس کے بعد ملک تقسیم ہوا 1947 میں، جو ہے یہ بامبے پریسیڈنسی جو ہے گجرات اور ممبئی کو لے کر جو ہے یہ بامبے پریسیڈنسی کہلاتا تھا۔ اس کے بعد ممبئی جو ہے، جو اس زمانے میں بمبئی تھا، وہ مہاراشٹر میں شامل ہوا، اور گجرات اور مہاراشٹر دونوں کی تقسیم ہوئی۔ کب ہوئی تقسیم؟ اس کی تقسیم ہوئی 1 مئی 1960 کو۔ تو ہمارے یہاں مہاراشٹر میں 1 مئی کو کیا منایا جاتا ہے؟ مہاراشٹر ڈے اور لیبر ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ، تو اس زمانے میں اخبارات جو ہے وہ سماجی اصلاح کا اہم ذریعہ ہوتے تھے۔ مثلا اخبارات اندو پرکاش نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کی زبردست حمایت کی، کیونکہ بیواؤں کی حالت بڑی خراب رہتی تھی۔ تو آپ جب وہ کوئی
صحیح ہے نا, بیرسٹر بابو, اس کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بیوہ جو ہے اس کی زندگی کتنی اجیرن تھی. یا میں آپ کو, آپ سوچتے ہوں کہ سر کیا مووی کا حوالہ دے رہے ہیں, تو لیکن مشکل یہ, مطلب بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے مووی بنی ہے, بہت ساری فلمیں بنائی گئی ہیں. جیسے ایک مووی آئی تھی جس کے اندر میں پریم روگ نامی, جس میں ایک بیوہ عورت جو ہے, جو کم عمری میں بیوہ ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ کتنے پرابلمس ہوتے ہیں. اس جوان لڑکی کو جو ہے وہ سفید کپڑا پہننا پڑتا ہے, تمام اس سے جو ہے سہولتیں, آسائشیں, آرام چھین لیا جاتا ہے. یعنی بیوہ کو کسی طرح کے آرام کا کوئی حق نہیں ہے. اندو پرکاش نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کی زبردست حمایت کی. دین بندھو بہوجن سماج کا ایک اہم اخبار تھا جسے مہاتما پھولے کے معاون کرشن راؤ بھالیکر نے جاری کیا. اس اخبار سے ہمیں اس دور کے بہوجن سماج کے حالات کا پتہ چلتا ہے. بہوجن سماج یعنی یہی سماج جو پچھڑا ہوا سماج ہے. تو اس زمانے میں, تو اگر ہم مہاتما پھولے کے زمانے کی بات کریں, یا 1818 میں جو ہے پیشوا کو شکست ہوئی, لیکن پیشوا کے زمانے میں جو مہاراشٹر ہے یا دکن کا علاقہ, پونے کا علاقہ, تو وہاں پر جو ہے دلتوں کو یا پسماندہ لوگوں کو جو ہے کمر کے پیچھے جو ہے وہ جھاڑو باندھ کر کے چلنا پڑتا تھا. ان کا حال بہت برا تھا. تو انہوں نے جو ہے, مہاتما پھولے نے غلام گیری کر کے جو ہے ایک کتاب لکھی ہے, اور بہت سا ہے کہ مطلب غریبوں کا کسب, غریبوں کی حالت, اس طرح کی بہت سی کتابیں انہوں نے کچھ کتابیں تحریر کی ہیں. تو ان کے تحریر میں جو ہے اکثر جو ہے یہ پسماندہ طبقات یا دلت طبقات یا وہ سماج جو پچھڑا ہوا سماج ہے اس کی باتیں ملتی ہیں. ان کی بیوی جو ہے ساوتری بائی پھولے جو ہے, انہوں نے مہاراشٹر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی, اور اس طرح جو ہے بیواؤں کی دوسری شادی کا قانون بھی اس وقت ہندوستان میں پاس ہوا. بیواؤں کی دوسری شادی کا قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے بیواؤں کی عقد ثانی کا قانون جو ہے وہ 1856-57 جو ہے اس میں ہوا. اس سے پہلے 1829 میں 1857 میں بیواؤں کی دوسری شادی کا عقد ثانی کا قانون پاس ہو رہا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے 1829 میں قانون پاس ہوا. یہ ستی کر دیا جاتا تھا بنگال میں, عورت کو جل جانا ہوتا تھا اگر شوہر مر گیا تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں رائج تھی, لیکن کچھ جگہ پر بہت شدت سے تھی. تو راجہ رام موہن رائے نے اس کی مخالفت کی تھی, اور انگریزوں کے اس میں جو ہے ستی کی رسم پر بین لگایا گیا تھا. اندو پرکاش نے بیواؤں کی دوبارہ شادی کی زبردست حمایت کی. دین بندھو بہوجن سماج کا ایک اہم اخبار تھا. پچھڑے ہوئے لوگوں کا, پچھڑی ہوئی جاتی کا ایک اہم اخبار تھا دین بندھو, جسے مہاتما پھولے کے معاون کرشن راؤ بھالیکر نے جاری کیا. اس اخبار سے ہمیں اس دور کے بہوجن سماج کے حالات کا پتہ چلتا ہے. کیسری اور مراٹھا اخبار, یہ بال گنگا دھر تلک اور گوپال گنیش آگرکر نے شروع کیے. آزادی سے پہلے کے زمانے میں کیسری اور مراٹھا, آزادی سے پہلے کے زمانے میں بھارتی اخبارات کی تاریخ میں کیسری اور مراٹھا اخبارات سنگ میل مانے جاتے ہیں. 1881 میں گوپال گنیش آگرکر اور بال گنگا دھر تلک نے, لوکمانیہ تلک نے یہ اخبارات شروع کیے. یہ اخبارات اس دور کے سماجی اور سیاسی مسائل کو منظر عام پر لانے لگے. ملکی حالات, ملکی زبانوں میں موجود کتابیں اور انگریزوں کی سیاست جیسے موضوعات پر کیسری نے لکھنا شروع کیا. موجودہ 21ویں صدی میں اخبارات جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آج اخبارات تو ہیں, لیکن اخبارات میں بھی جو خبریں آتی ہیں آپ دیکھ ہی رہے. آج جو ہے چوتھا ستون جو ہے میڈیا کو کہا جاتا ہے, جس میں الیکٹرانک میڈیا ہے. تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر میڈیا بکاؤ میڈیا ہے, اور وہ میڈیا جو ہے وہ صرف چاپلوسی کرتا ہے, صرف ایسی خبریں بتاتا ہے جو کہ بے معنی ہے. یعنی وہ سچ کو سامنے نہیں لاتا, سچ پر پردہ ڈالتا ہے اور جھوٹ کی پبلسٹی کرتا ہے. لیکن بہرحال وہ چوتھا ستون ضرور ہے. البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چوتھا ستون لڑکھڑا رہا ہے, یا وہ چوتھا ستون جو ہے وہ بوسیدہ ہو گیا ہے, لیکن جمہوریت کا وہ چوتھا ستون ہے, ضرور پلر ہے. تو موجودہ 21ویں صدی میں اگر اس کو صحیح استعمال کیا جائے اس کا, تو اخبارات جو ہے جمہوریت کے چوتھے ستون کی حیثیت رکھتے ہیں. اور الیکٹرانک میڈیا بھی, الیکٹرانک میڈیا کے تعلق سے ہم آگے چل کر پڑھتے ہیں. رسائل, مقررہ وقت میں شائع ہونے والے نشریاتی ادب کو رسائل کہا جاتا ہے. جو چھپتا ہے نا,
وہ چھپ کر ادب کہاں جاتا ہے؟ بھائی کتاب چھپتی ہے کسی بھی جیسے کہ اردو ادب کے بارے میں تو وہ رسالے ہیں. اس میں ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامہ. اب جیسے میں نے بچوں کے لیے رسالہ میں نے کہا نا گل بوٹے ہے اور دیگر بچوں کے رسالے ہیں، اسی طرح ایک فلمی رسالہ کسی زمانے میں نکلتا تھا شمع ہے نا، 20ویں صدی ہے، ایک رسالہ نکلتا تھا. اور پھر خواتین کے رسالے تھے. اگر اردو رسالوں کی بات کریں تو آپ کا یہ خاتون مشرق ہے. تو اس طرح کے رسالے ہوا کرتے تھے. تو رسالے جو ہیں جو ہفتے میں نکلے وہ ہفت روزہ، جو 15 روز میں نکلے وہ 15 روزہ، اور جو مہینے میں نکلے وہ ماہنامہ. تو اس میں ہفت روزہ، 15 روزہ، ماہنامہ، 2 ماہی، 2 مہینے میں نکلنے والا رسالہ 2 ماہی، 6 ماہی جو 3 مہینے میں نکلتا ہے اس رسالے کو کہتے ہیں 6 ماہی، 6 ماہی جو 6 مہینے میں نکلے، اور سالانہ رسائل کا شمار ہوتا ہے جو سال میں ایک دفعہ نکلے. اس کے علاوہ غیر مقررہ جریدوں کی قسمیں بھی رائج ہیں جن کے شائع ہونے کا وقت نہیں ہوتا ہے. مطلب اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی جریدیں، کچھ ایسے بھی رسالے ہیں. جدید زمانے میں کئی اخبارات نے ٹیکنالوجی کا سہارا کا استعمال کرتے ہوئے ای اخبار، الیکٹرانک اخبار جاری کی، جسے قائرین کی بھرپور حمایت حاصل ہو رہی ہے. آئیے، بال شاستری جامبیکر نے مراٹھی زبان میں پہلا ماہنامہ، پہلا منتھلی میگزین نکالا تھا جس کا نام تھا دگ درشن. بال شاستری جامبیکر نے مراٹھی زبان میں پہلا ماہنامہ دگ درشن جاری کیا. رسالوں میں ہفت روزہ پرگتی 1929 کی کافی اہمیت ہے، جس کے مدیر کون ہیں؟ ترمبک شنکر شجولکر. انہوں نے پرگتی کے ذریعے علم تاریخ، سماجی تحریکیں اور مہاراشٹرا کی تاریخ جیسے موضوعات پر کثرت سے مضامین لکھے. جدید دور میں، ماڈرن ایرا میں، نئے زمانے میں بھارتی تاریخ سے متعلق کئی جریدے اور رسائل جاری ہیں، جیسے مراٹھی میں بھارتیہ اتہاس انی سنسکرتی، مراٹھواڑا اتہاس پریشد پتریکا وغیرہ. مہاراشٹر اور مرکزی سطح پر تاریخی تحقیق سے متعلق تنظیمیں بھی ہیں. یونیورسٹیاں مراٹھی، ہندی اور انگریزی زبان میں رسائل شائع کرتی ہیں. انٹرنیٹ کی مدد سے ہم انہیں تلاش کر سکتے ہیں. ویب صحافت. جدید رسائل میں ویب صحافت کی اقسام کے شائع ہونے والے رسائل کا شمار ہوتا ہے. اس میں بھی تاریخ جو ہے ترجیحی موضوع ہے، جیسے ویب نیوز پورٹلز، سوشل میڈیا، ویب چینلز، یوٹیوب وغیرہ پر انگریزی اور بھارت کی دیگر زبانوں میں قائرین اور ناظرین کے لیے مواد مہیا کیا جاتا ہے. آکاشوانی یہ ریڈیو ہے. ماقبل آزادی سے پہلے 1924 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والی ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا. اس کا آفس آکاشوانی کا کہاں ہے؟ چرچ گیٹ پر ہے. اگر آج آپ کو کبھی جانا ہو آکاشوانی کی طرف تو آپ چرچ گیٹ پر جائیں گے تو ایک اوول گراؤنڈ ملے گا، اور اوول گراؤنڈ کے قریب میں ہی ہے. تو چرچ گیٹ سے تھوڑا سا آپ آگے جاتے ہیں تو آپ کو آکاشوانی کی جو ہے بلڈنگ نظر آتی ہے. آکاشوانی یا آل انڈیا ریڈیو. آکاشوانی ماقبل آزادی سے پہلے 1924 میں انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی IBC کے نام سے ہر روز پروگرام نشر کرنے والے ایک نجی ریڈیو کمپنی کا آغاز ہوا، جس کا کیا نام تھا؟ ہر روز پروگرام نشر کرتا تھا. اس وقت اس کا نام تھا IBC، انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی. بعد ازاں برطانوی حکومت نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر کے انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز کر دیا. پہلے اس کا کیا نام تھا؟ IBC، انڈین براڈ کاسٹنگ کمپنی. پھر اس کے بعد برطانوی حکومت نے کیا کیا؟ اس کا نام تبدیل کر کے رکھا انڈین اسٹیٹ براڈ کاسٹنگ سروسز ISBC. پھر 8 جون 1936 کو اس کمپنی کا نام آل انڈیا ریڈیو AIR رکھا گیا. بھارت کی ایئر بھی بولتے ہیں اس کو، بھارت کی AIR جو ہے آل انڈیا ریڈیو. بھارت کی آزادی کے بعد آل انڈیا ریڈیو بھارتی حکومت کے شعبہ اطلاعات و نشریات کا حصہ بن گیا. ابتدا میں اس کی نوعیت سرکاری پروگرام
اور منصوبوں کی معلومات دینے والے مستند مرکز کی تھی. سرکاری پروگرام جو ہوگا اور جو منصوبے ہوں گے اس کی معلومات یہ دیتا تھا. مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر آل انڈیا ریڈیو کا کیا نام رکھا گیا؟ مشہور شاعر پنڈت نریندر شرما کی تجویز پر اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسے آکاش وانی نام دیا گیا. کس کی تحریک پر، کس کے بولنے پر؟ پنڈت نریندر شرما کے بولنے پر، ان کی تجویز پر. یہ مشہور شاعر تھے. آکاش وانی نام دیا گیا. آکاش وانی سے مختلف تفریحی، تعلیمی اور ادبی پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. اس طرح کسانوں، مزدوروں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی مخصوص پروگرام نشر کیے جاتے ہیں. وودھ بھارتی کی مقبول عام ریڈیو خدمات کے ذریعے 24 زبانوں اور 146 بولیوں میں پروگرام شروع ہوئے. موجودہ زمانے میں پرائیویٹ ریڈیو جو ہے، جیسے کہ نجی ریڈیو خدمات جاری ہیں، جیسے ریڈیو مرچی، اور یہ کافی مقبول ہے. بھارت میں 23 جولائی 1927 کو ممبئی ریڈیو مرکز سے اولین انگریزی نیوز بلیٹن نشر کیا گیا. اس کے بعد کولکتہ سے بنگالی خبریں نشر ہونے لگیں. دوردرشن ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں تو پہلے دوردرشن آیا کرتا تھا، ہے نا، ڈی ڈی چینل بولتے ہیں اس کو. اب اس کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، دوسرے اتنے چینل آ گئے کہ ڈی ڈی کی طرف لوگ جاتے نہیں. اب تو جو ہے وہ آپ کا جو ہے ٹاٹا اسکائی آ گیا، اور اس سے پہلے کیبل تھا. تو اب تو ترقی ہو رہی ہے، اب تو آپ کے 100 چینلز ہیں یا اس سے بھی زیادہ چینلز ہیں. دوردرشن 15 ستمبر 1959 کو بھارت کے پہلے صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے دلی دوردرشن کیندر کا افتتاح کیا. مہاراشٹر میں 1 مئی 1972 کو ممبئی مرکز سے پروگرام کی نشریات شروع ہوئی. 15 اگست 1982 کو رنگین ٹیلی ویژن کی آمد ہوئی. پہلے جو ہے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوا کرتا تھا. پہلے جو ٹیلی ویژن آپ دیکھتے تھے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تھا. اب تو بلیک اینڈ وائٹ کسی کا نہیں رہے گا، اب ہر جگہ رنگین ٹیلی ویژن ہے. تو 15 اگست 1982 کو رنگین ٹیلی ویژن آیا. 1991 میں ملکی و غیر ملکی نجی چینلوں کو کیبل تکنیک کے ذریعے پروگرام کی نشریات کی اجازت دی گئی. فی الوقت بھارت کے ناظرین کے لیے 100 سے زائد چینل موجود ہیں. ذرائع ابلاغ کی ضرورت کیوں ہے؟ ضرورت ذرائع ابلاغ کی کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں خبروں کا پتہ چلتا ہے. سماج میں معلومات کی آزادانہ ترسیل کے لیے ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہوتی ہے. اداریے، مختلف مضامین اور ضمیں میں اخبارات کے لازمی اجزاء ہوتے ہیں. قائرین کے خطوط کے ذریعے قائرین بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے، مزید مضبوط بنانے میں اخبارات جو ہیں وہ مددگار ثابت ہوتے ہیں. ٹیلی ویژن سمعی و بصری، بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، ہے نا، سمعی و بصری، سامع بولتے ہیں نا، سامع یعنی سننے والا. تو ٹیلی ویژن جو ہے اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. تو یہ اور ریڈیو جو ہے وہ صرف سمعی ذریعہ ہے، صرف سن سکتے ہیں آپ. لیکن ٹیلی ویژن جو ہے وہ سنا بھی جاتا ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے. تو ٹیلی ویژن سمعی و بصری ذریعہ ہے جس نے اخبارات اور آکاش وانی کی حدوں کو پھلانگ کر عوام کو حقیقتاً کیا ہوا دکھانے کا آغاز کیا. آنکھوں دیکھا حال دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن کا کوئی متبادل نہیں ہے نا. آپ جو ہے وہ ایزیلی آنکھوں دیکھا حال دیکھ سکتے ہیں. آئیے آپ دیکھیے تاریخ، دن کی اہمیت، مضامین، اداریے، ہے نا، یہ تو اس طرف ہے. پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ذرائع ابلاغ سے حاصل شدہ معلومات کا تجزیہ. ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا باریک بینی سے تجزیہ کیا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ، اب یہ آج جو خبر ہے اگر ہم دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ سے زیادہ خبر نفرت پھیلانے والی آتی ہے. کئی جس طرح کے دو کمیونٹی کے اندر نفرت پھیلاتے ہیں، ان کو دور کرتے ہیں، اور صرف چاپلوسی کرنے والی خبریں آتی ہیں. تو اس کا باریک بینی سے تجزیہ ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اخبارات سے حاصل ہونے والی خبر یا معلومات یا کسی اور ذریعے سے بھی حاصل ہونے والی خبر جو ہے یا معلومات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہو. آج کل جھوٹ کو پروسا بھی جاتا ہے اور بڑی شدت سے پروسا جاتا ہے.
ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ اخبارات سے حاصل ہونے والی معلومات حقیقت پر مبنی ہوں، ہمیں اس کی تحقیق کرنا پڑتی ہے۔ غیر تصدیق شدہ خبر شائع ہونے کی عالمی مثال مشہور ہے۔ سیٹرن نامی جرمن ہفت روزہ اخبار نے ایڈولف ہٹلر کے دستخط شدہ کئی روزنامچے خریدے اور دیگر اشاعتی کمپنیوں کو فروخت کر دیں۔ ہٹلر کے تحریری روزنامچے یعنی جس کو آپ کہتے ہیں ڈائری، جس میں ڈیلی کی معلومات آپ لکھتے ہیں، ہر روز کی چیزیں لکھتے ہیں، روزنامچہ کہتے ہیں اس کو۔ ہٹلر کے تحریری روزنامچے دریافت ہونے کی خبریں مشہور ہوئی، بعد میں اس کے جعلی ہونے کا انکشاف ہوا کہ یہ جو ہے فیک ہیں۔ اس لیے ذرائع ابلاغ سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال کرنے سے پہلے جو ہے اس کی صداقت کی، کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کی صداقت کی جانچ ضروری ہے۔ اب آج کل جو ہے جہاں بہت سارے الیکٹرانک میڈیا جو ہے وہ غلط خبروں کو پروستے ہیں، غلط چیزوں کی، مطلب بڑی عجیب، آپ کو ایسے ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو اینکر جو اچھلتا رہتا ہے، پوچھتا ہے بھارت یہ کرتا ہے بھارت، اور جھوٹی خبریں بھی دیتا ہے، اور وہ جو ہے لوگوں کو مطلب اس طرح ایسے کئی چینلز ہیں یہ کرتے ہیں کام، بھڑکانے کا کام کرتے ہیں۔ تو آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا چھوٹی سی چیز کو ایک دم کھینچ تان کے لمبا کیا جاتا ہے، تو پہلے اس کی صداقت کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج کل اس لیے ضروری ہو گیا کہ اب خبریں جو آ رہی ہیں، جو دیکھ رہے ہیں آپ، وہ صحیح ہے یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بلکہ اب سوشل میڈیا میں بھی جہاں صحیح خبریں بھی آتی ہیں اور بہت سی خبریں غلط بھی آتی ہیں، یا اس کو پروسا جاتا ہے نا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک چینل ہو۔ الیکٹرانک چینل تو بہت زیادہ بدنام ہے اس معاملے میں۔ متعلقہ پیشہ ورانہ شعبے اخبارات کے ذریعے قارئین تک روزانہ تازہ ترین خبریں پہنچانا ہوتا ہے۔ یہ کام کرتے ہوئے خبر کے پس پشت خبر بتانی پڑتی ہے۔ ان اوقات میں اخبارات کو تاریخ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کسی خبر کا تفصیلی جائزہ لیتے وقت ماضی میں اگر اسی قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو اس خبر کو چوکون میں شائع کرتے ہیں کہ ہاں یہ خبر ایسا واقعہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے قاری کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ واقعے کی جڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اخبارات میں 50 سال قبل، ایک صدی قبل جیسے کالم ہوتے ہیں جو تاریخی ماخذ اور تاریخ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس قسم کے کالم سے ہمیں ماضی میں وقوع پذیر معاشی، سماجی، سیاسی اور تاریخی واقعات کا علم ہوتا ہے۔ ماضی کے پس منظر میں زمانۂ حال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ابھی تاریخ، اس میں اداریہ بھی ہے، مضامین بھی ہے، دن کی اہمیت بھی ہے، جائزہ بھی ہے، خبریں، کالم، اس طرح کی چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یہ آپ کے سامنے اداریہ ہے، تاریخ، اداریہ، کالم، خبریں، جائزہ، دن کی اہمیت، مضامین، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں انقلاب ہو، اردو ٹائمز ہو، یا XYZ کوئی بھی اخبار ہو، مختلف موقعوں پر، یا مراٹھی اخبار جو ہے ان کے تہواروں میں، خاص طور پہ گنیش اتسو میں کوئی اسپیشل جو ہے وہ آپ کو ایک اسپیشل ضمیمہ دیتے ہیں، ایک الگ سے جو ہے کاپی دیتے ہیں۔ تو اخبارات کو مخصوص مواقع پر ضمیمے یا خاص نمبر شائع کرنا پڑتا ہے۔ مثلا 1914 میں پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی، 2014 میں اسے 100 سال مکمل ہوئے۔ اب 1914 میں کیا ہوا تھا، وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ جائزہ لیا جاتا ہے، اس وقت کیا ہوا تھا۔ جیسے 1914 میں کیا ہوا، پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی ہے نا، 1918 میں کیا ہوا، پہلی عالمی جنگ ختم ہوئی، 1919 تک جو ہے وہ پوری طرح ختم ہو گئی، تو 4.5 سال یہ جنگ چلی تھی۔ اب اس وقت کیا ہوا تھا اس کو اگر شامل کیا جائے کہ خصوصی رپورٹ اس کی ہے نا، تو ضمیمہ کہلاتا ہے۔ اس جنگ کا اہم پہلو جائزہ لینے والا ضمیمہ شائع کرنے کے لیے ان واقعات کی تاریخ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ابھی جیسے کہ انقلاب میں بمبئی کے تعلق سے دیا، ممبئی کے تعلق سے دیا، ممبئی اس وقت جب ممبئی بامبے یا بمبئی کہلاتا تھا، تو ممبئی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ یا ہمارا یہ اسٹیٹ جو ہے، مہاراشٹر اسٹیٹ کا بڑا حصہ جو ہے، جو بامبے پریسیڈنسی 1960 سے پہلے کہلاتا تھا، یا اسے 100 سال پہلے 1920 میں کیا تھا، وہ واقعات اگر آپ بیان کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہے نا، تو اس وقت کیا کیا ہوا تھا، تو وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ تو جو تاریخ معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ 1942 کی بھارت چھوڑو تحریک کو 2017 میں 75 سال مکمل ہوئے۔ ایسے موقع پر بھارت چھوڑو تحریک کے دوران کیا کیا واقعے ہوئے،
وہ سب جو ہے بیان کیے جا رہے ہیں کہ 75 سال ہو گئے تو آج اس کے لیے خاص ضمیمہ شائع کیا جائے، تو وہ خاص جو ہے وہ ایک الگ سے پیپر ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اخبارات کے مضامین، اداریے خاص دن کی اہمیت، جائزہ وغیرہ کے ذریعے واقعات کا احاطہ کیا جاتا ہے۔ اس وقت تاریخ کا مطالعہ کارآمد ہوتا ہے۔ اخبارات میں لفظی معموں کے لیے بھی تاریخ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ آپ بھی الگ الگ لفظی معمے بنانے کی کوشش کیجئے، مثلا قلعوں کے نام استعمال کر کے معمہ بنائیے۔ بہر آکاشوانی کے لیے بھی تاریخ اہم موضوع ہے۔ مثلا 15 اگست 1947 یا اس کے بعد کے وزرائے اعظم کے یوم آزادی کے مخصوص بیانات آکاشوانی کے ذخیرے آرکیوز میں محفوظ ہوتے ہیں، جو موجودہ دور کے حالات کو سمجھنے میں کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے اس لیکچر کو ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔